بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا، سب سے بڑی عبادت گناہ سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہم نے دلوں کو چین اپنی یاد میں رکھا ہے۔ ہم نے دلوں کو چین دینے والی چیز جو ہے وہ اپنی یاد کو مقرر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لینا۔ نمبر 2، ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ جو شخص فرما برداری کرتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، وہ ذاکر نہیں ہے، وہ شخص نافرمانوں کی فہرست میں داخل ہے۔ چاہے رات بھر نفلیں پڑھے، دن بھر تلاوت کرے، ہر سال حج عمرہ کرنے والا، اگر گناہ نہیں چھوڑتا تو یہ شخص اللہ کے نافرمانوں کے رجسٹر سے خارج نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے ذکر کے دو معنی ہیں۔ کون کون سے؟ مالک کو خوش رکھنا، اور دوسرا ہے ان کی ناخوشی سے اپنے آپ کو بچانا۔ مالک کو خوش رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، اور اللہ کو ناراض نہ کرنا، بد نظری نہ کرنا، فلمی دنیا سے احتیاط کرنا، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے۔ یاد رکھو، گناہوں کی لعنت اور مزے سے کروڑوں گنا بہتر ان سے بچنے کا غم اٹھانا ہے۔ یہ وہ غم ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر میں گناہوں سے بچنے کی دو دعائیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ میرے مرشد پاک نے ارشاد فرمایا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اس دعا کا اہتمام کیا کرو، اس سے گناہ سے بچنے کی روحانی قوت ملے گی۔ اور دوسری دعا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا اہتمام کرو۔ ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانہ کے مشائخ اپنے مریدوں کو 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی تاکید کرتے تھے۔ اس کی شرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول کے معنی ہے لا حول ان معصیت اللہ الا بعصمت اللہ، لا حول ان معصیت اللہ الا بعصمت اللہ۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ، ہم آپ کی نافرمانی سے اس وقت نہیں بچ سکتے جب تک آپ ہمیں اپنی حفاظت کے سائے میں نہ لے لیں۔ اس میں سوال اور دعا پوشیدہ ہے کہ اللہ، ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں گناہ سے بچائیے۔ یعنی اس دعا کے ضعف ہیں کہ اے اللہ، ہم اپنے ضعف کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم میں گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی قوت دیتے ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، بغیر آپ کی حفاظت کے، ولا قوت علی طاعت اللہ الا بعون اللہ، نہیں طاقت ہے نیک عمل کرنے کی الا باللہ، مگر اللہ کی مدد سے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی سن لیں، اس کو پڑھنے سے توفیق کا خزانہ مل جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کنز من الجنہ، یعنی جنت کا خزانہ کہا ہے۔ میں بہت سے لوگوں کو بتاتی ہوں گناہ سے بچنے کی قوت نہیں،
نیکی کرنے کا دل میں جذبہ نہیں تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، تو انشاءاللہ آپ مجھے خوب دعائیں دیں گے۔ یہ جنت کا خزانہ ہے، اس کو معمولی مت سمجھیے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب اپنے خطبات میں فرماتے ہیں، ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتی ہے سرکشی، ان دونوں میں فرق ہے۔ گناہ کہتے ہیں اپنے نفس کی وجہ سے بے قابو ہو کر ایک عمل کر لینا، مگر اپنے آپ کو مجرم سمجھنا، اپنے آپ کو خطا کار سمجھنا، اور ایک ہوتی ہے سرکشی۔ سرکشی کہتے ہیں گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا، یعنی کہ ڈھیٹ ہو جانا اور گناہ کر کے بھی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اور شرمندہ نہ ہونا اس پر۔ یہ چیز بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ جیسا کہ ایک ہوتا ہے نوٹ کا پھٹنا اور ایک ہوتا ہے نوٹ کا پھاڑنا۔ آپ کے پاس پھٹا ہوا نوٹ ہے، اگر کسی بینک میں لے جائیں آپ کو اس کی جگہ نیا دے دیں گے، لیکن آپ بینک والے کے سامنے نوٹ کو پھاڑیں تو کیا اب آپ کے نوٹ کو بدل دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ کو ملک کا غدار سمجھا جائے گا۔ تو گناہ کرنے والے کے لیے واپسی کا راستہ پھر بھی آسان ہے، سرکشی کرنے والے کے لیے واپسی کا راستہ بڑا مشکل ہے۔ اس لیے انسان اگر گناہ کرے تو اپنے آپ کو نادم شرمندہ بھی کرے اور کہے کہ اللہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، آپ مجھے میرے گناہ معاف فرما دیجئے۔ ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ یہ جو گناہ کے داعیے اور تقاضے پیدا ہوتے ہیں ان کا علاج اس طرح کرو کہ جب دل میں یہ سخت تقاضا پیدا ہو کہ اس نگاہ کو غلط جگہ پر استعمال کر کے لذت حاصل کروں، تو اس وقت ذرا سا یہ تصور کرو کہ اگر میرے والد مجھے اس حالت میں دیکھ لیں کیا پھر بھی یہ حرکت جاری رکھوں گا؟ یا اگر مجھے معلوم ہو کہ میرے شیخ مجھے اس حالت میں دیکھ رہے ہیں کیا پھر بھی میں یہ کام جاری رکھوں گا؟ یا مجھے پتا ہو کہ میری اولاد میری اس حرکت کو دیکھ رہی ہے تو کیا پھر بھی میں یہ کام جاری رکھوں گا؟ ظاہر ہے اگر ان میں کوئی بھی میری اس حرکت کو دیکھ رہا ہوگا تو میں اپنی نظر نیچی کر لوں گا اور یہ کام نہیں کروں گا، چاہے دل میں کتنا شدید تقاضا پیدا کیوں نہ ہو۔ پھر تصور کرو کہ ان لوگوں کے دیکھنے نہ دیکھنے سے میری دنیا اور آخرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میری اس حالت کو جو احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے اس کی پرواہ مجھے کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ مجھے اس پر سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس خیال اور تصور کی برکت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے محفوظ رکھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے عزیز و اقربا سے، اپنے دوستوں سے کوئی اس طرح کی بات، اس طرح کا گناہ کریں کہ جو ان کو معلوم ہو جانے کے بعد انسان کو شرمندہ کر دے، وہ ہمیں شرمندہ کر دے، تو ہم شرم کے مارے ان کے سامنے آنکھ تک نہ اٹھائیں، تو کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہمارا پالن ہار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہماری بہترین پرورش کی، جس نے ہمیں ہمارے لیے رہنما بھیجے، اور قرآن جو ہوتا ہے سب سے بڑا انقلاب قرآن ہے، قرآن کے بعد کوئی انقلاب نہیں ہے، اور سب سے بڑے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ سے بڑا کوئی رہنما نہیں ہے۔ تو جب یہ دو چیزیں جو زندگی کے لیے اہم ہیں، جب ہم ان کو اگنور کر دیں، ہم انہیں چھوڑ دیں، تو پھر کوئی دنیا کی ایسی طاقت ہے کہ جو ہمیں گناہوں سے بچا لے، یا ہم غیرت کھا جائیں اور ہم اپنے گناہ چھوڑ دیں۔ ہم گناہ دوسروں سے تو چھپ کر کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ غیرت کیوں نہیں آتی کہ ہمارا رب، ہم 7 پردوں میں بھی رہ کر گناہ کریں تو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔
دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت کا راستہ جو ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر استقامت دے، اور ہمارے بچوں کو، بڑوں کو، تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کو اللہ پاک نیک ہدایت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔